لہٰذا جب ہم خدا کی سزا کے عمل کی سرنگ سے گزرتے ہیں تو ہمیں خدا کی محبت کو بھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، ہمیں خدا پر اپنا ایمان مضبوط کرنا چاہیے اور آخر میں خدا کے فرزندوں کے مکمل رشتے میں واپس آنا چاہیے۔ ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ خدا کی سزا کا عمل خدا کے فرزند کی حیثیت سے تعلقات کو توڑ نہیں رہا بلکہ گناہ کی شرارت کی سزا دے رہا ہے۔ خدا کی سزا کا عمل خدا کی محبت کا ایک اور پہلو ہے۔ ابدی اور غیر متغیر کلام خدا، خدا کے ساتھ چلنا۔ بائبل جو وقت سے ماورا ہے، خدا کے ساتھ چلنا، حصہ 22، مصائب اور سزا، تربیت کا عمل۔ خدا کی طرف سے خدا کے لوگ بننے کے لیے چنا جانا اس دنیا میں جس میں ہم رہتے ہیں کامیاب زندگی گزارنے کے بارے میں نہیں ہے۔ یہ اس دنیا میں ایک اعلیٰ اور قوی بادشاہ بننے کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ خدا کی طرف سے چنا جانا اور خدا کا فرزند بننا یہ سمجھنا ہے کہ اب ہم اس دنیا کے بادشاہ یا مالک نہیں ہیں اور جس دنیا کی ہم تلاش کرتے تھے اس سے اپنا دل نکال لیں۔ تاہم گنہگار انسان اب بھی گنہگار ہیں، حالانکہ انہیں بطور خدا کے لوگ چنا گیا ہے اور خدا کے فرزند بن گئے ہیں۔ انہیں محض راست باز کہا جاتا ہے، لہٰذا وہ اب بھی بادشاہ اور آقا کے عہدے سے لوگوں، فرزندوں اور خادموں کے مقام پر اترنے سے انکار کرتے ہیں۔ لہٰذا خدا کو اپنے لوگوں کی تربیت کرنی چاہیے، بعض اوقات انہیں تکلیفیں اور یہاں تک کہ سزا دے کر، تاکہ آخرکار انہیں خدا کے لوگ بنایا جائے۔ خدا کے چنیدہ فرزندوں کو ایسا کرنا چاہیے۔ تاہم جب ہم مشکلات اور سزا کی گہری سرنگ سے گزرتے ہیں تو بعض اوقات ہمیں موت جیسی مایوسی کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور بعض اوقات ہمیں امید نہیں ملتی، یہاں تک کہ یہ خدا پر یقین کھو دینے تک جا پہنچتا ہے۔ لہٰذا ہمیں بائبل میں دکھ اور سزا کے صحیح معنی جاننے کی ضرورت ہے۔ اگرچہ یہ واضح ہے کہ مصائب اور سزا کا عمل مشکل ہے، پر ہمیں خدا کے کامل کاموں کو ایمان سے قبول کرنے کے قابل ہونا چاہیے۔ ہماری زندگی میں آنے والے تمام مشکل حالات میں سے کوئی بھی خدا کی آگاہی سے باہر نہیں۔ اکثر جب ہم مصیبت میں ہوتے ہیں ہم شکایت کرتے ہیں، کیا خدا جانتا ہے؟ کیا خدا مدد کر رہا ہے؟ اور خدا کیا کر رہا ہے؟ تکلیف سہنا خود بہت مشکل ہے، لیکن جب ہمیں مصائب کا حل نہیں ملتا اور ہم مصیبت کو حل کرنے کے لیے کوئی شخص نہیں ڈھونڈ سکتے تو یہ تکلیف 2 گنا اور 3 گنا بڑھ جاتی ہے۔ لیکن ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں جاننی اور یاد رکھنی چاہیے۔ خدا کے فرزندوں کی کوئی تکلیف خدا سے باہر نہیں ہوتی، ایسا کبھی نہیں ہوتا، یہاں تک کہ ایوب جس نے دنیا کے کسی بھی شخص سے زیادہ تکلیف برداشت کی، شیطان نے اسے براہ راست نمائندہ کے طور پر آزمایا، لیکن ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بھی محض خدا کی اجازت سے تھا۔ خداوند نے شیطان سے کہا، دیکھ اس کا سب کچھ تیرے اختیار میں ہے، صرف اس کو ہاتھ نہ لگانا۔ تب شیطان خداوند کے سامنے سے چلا گیا۔ خداوند نے شیطان سے کہا کہ دیکھ وہ تیرے اختیار میں ہے، فقط اس کی جان محفوظ رہے۔ تب شیطان خداوند کے سامنے سے چلا گیا اور ایوب کو تلوے سے چاند تک دردناک پھوڑوں سے دکھ دیا۔ لہٰذا ہمیں ہر حال میں خدا پر الزام نہیں لگانا چاہیے، بلکہ خدا کے کامل کاموں پر بھروسہ رکھنا چاہیے، کیونکہ خدا کی کامل مرضی خدا کے کاموں میں ہے۔ دکھ سہنا اس دنیا میں رہنے والے خدا کے فرزندوں کے لیے فطری ہے۔ دنیا خدا کے فرزندوں سے نفرت کرتی ہے جو دنیا سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن خدا کے چناؤں کے ذریعے دنیا سے ممتاز ہیں۔ اگر تم دنیا کے ہوتے تو دنیا اپنوں کو عزیز رکھتی، لیکن چونکہ تم دنیا کے نہیں بلکہ میں نے تم کو دنیا میں سے چن لیا ہے، اس واسطے دنیا تم سے عداوت رکھتی ہے۔ اور شاگردوں کے دلوں کو مضبوط کرتے اور یہ نصیحت دیتے تھے کہ ایمان پر قائم رہو، اور کہتے تھے کہ ضرور ہے کہ ہم بہت مصیبتیں سہ کر خدا کی بادشاہی میں داخل ہوں۔ روح خود ہماری روح کے ساتھ مل کر گواہی دیتا ہے کہ ہم خدا کے فرزند ہیں، اور اگر فرزند ہیں تو وارث بھی ہیں، یعنی خدا کے وارث اور مسیح کے ہم میراث، بشرط یہ کہ ہم اس کے ساتھ دکھ اٹھائیں تاکہ اس کے ساتھ جلال بھی پائیں، کیونکہ میری دانست میں اس زمانہ کے دکھ درد اس لائق نہیں کہ اس جلال کے مقابل ہو سکے جو ہم پر ظاہر ہونے والا ہے، کیونکہ مسیح کی خاطر تم پر یہ فضل ہوا کہ نہ فقط اس پر ایمان لاؤ بلکہ اس کی خاطر دکھ بھی سہو، یہاں تک کہ ہم آپ خدا کی کلیسیاؤں میں تم پر فخر کرتے ہیں کہ جتنے ظلم اور مصیبتیں تم اٹھاتے ہو ان سب میں تمہارا صبر اور ایمان ظاہر ہوتا ہے۔ یہ خدا کی سچی عدالت کا صاف نشان ہے، تاکہ تم خدا کی بادشاہی کے لائق ٹھہرو جس کے لیے تم دکھ بھی اٹھاتے ہو، بلکہ جتنے مسیح یسوع میں دینداری کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتے ہیں وہ سب ستائے جائیں گے۔
تم میں سے کوئی شخص خونی یا چور یا بدکار یا اوروں کے کام میں دست انداز ہو کر دکھ نہ پائے، لیکن اگر مسیحی ہونے کے باعث کوئی شخص دکھ پائے تو شرمائے نہیں، بلکہ اس نام کے سبب سے خدا کی تمجید کرے۔ لہٰذا خدا کے فرزندوں کے لیے تکلیف ختم نہیں ہو سکتی۔ مصیبت اس دنیا میں اپنے دلوں کو چھوڑتے اور اس کے ساتھ امن قائم کرتے خدا کی بادشاہی کی طرف ایک قدم ہے۔ آخر کار یہ سمجھتے ہوئے کہ ہماری زندگی اجنبیوں کی ہے، دنیاوی چیزوں کو جو ہم تھامتے ہیں چھوڑنا ہے۔ ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ ہم دنیا کو تھامے ہوئے ہیں، یہ نہیں کہ دنیا ہمیں تھامے ہوئے ہے۔ دکھ خدا کے فرزندوں کے لیے اچھا ہے۔ دکھ خدا کے فرزندوں کے لیے اچھا ہے، اگرچہ جب تکلیف ایک حقیقت بن جاتی ہے تو ذہنی اور جسمانی طور پر مشکلات ہو سکتی ہیں، تاہم وقت گزرنے کے ساتھ مصائب کے ذریعے خدا کے قریب ہونے کے فوائد ہیں، لیکن وہ اس راستہ کو جس پر میں چلتا ہوں جانتا ہے۔ جب وہ مجھے تالے گا تو میں سونے کی مانند نکل آؤں گا۔ اچھا ہوا کہ میں نے مصیبت اٹھائی تاکہ تیرے آئین سیکھ لوں۔ اس لیے ہم ہمت نہیں ہارتے، بلکہ گو ہماری ظاہری انسانیت زائل ہوتی جاتی ہے، پھر بھی ہماری باطنی انسانیت روز بروز نہیں ہوتی جاتی ہے، کیونکہ ہماری دم بھر کی ہلکی سی مصیبت ہمارے لیے از حد بھاری اور ابدی جلال پیدا کرتی ہے۔ اے بھائیو، ہم نہیں چاہتے کہ تم اس مصیبت سے ناواقف رہو جو آسیا میں ہم پر پڑی، کہ ہم حد سے زیادہ اور طاقت سے باہر پست ہو گئے، یہاں تک کہ ہم نے زندگی سے بھی ہاتھ دھو لیے، بلکہ اپنے اوپر موت کے حکم کا یقین کر چکے تھے، تاکہ اپنا بھروسہ نہ رکھیں بلکہ خدا کا جو مردوں کو جلاتا ہے۔ تم ایمان میں مضبوط ہو کر اور یہ جان کر اس کا مقابلہ کرو کہ تمہارے بھائی جو دنیا میں ہیں ایسے ہی دکھ اٹھا رہے ہیں۔ اب خدا جو ہر طرح کے فضل کا چشمہ ہے، جس نے تم کو مسیح میں اپنے ابدی جلال کے لیے بلایا، تمہارے تھوڑی مدت تک دکھ اٹھانے کے بعد آپ ہی تمہیں کامل اور قائم اور مضبوط کرے گا۔ لہٰذا بائبل تو مصیبت کی حوصلہ افزائی کرتی ہے۔ مصیبت کبھی بھی اس دنیا میں جس میں ہم رہتے ہیں مرد خدا کی حیثیت سے ناکام ہونے کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ایماندار کی حیثیت سے حق ہے جس کا ہم تجربہ کرتے ہیں، کیونکہ ہم دنیا میں خدا کے لوگ ہونے کے لیے بلائے گئے ہیں اور ایک فاتح زندگی گزارتے ہیں۔ یہ خدا کے لوگوں کا استحقاق ہے جو دنیا کے خلاف اپنی پشت کے ساتھ رہتے ہیں۔ بس ہمارے خداوند کی گواہی دینے سے اور مجھ سے جو اس کا قیدی ہوں شرم نہ کر، بلکہ خدا کی قدرت کے موافق خوشخبری کی خاطر میرے ساتھ دکھ اٹھا، مسیح یسوع کے اچھے سپاہی کی طرح میرے ساتھ دکھ اٹھا، مگر تو سب باتوں میں ہوشیار رہ، دکھ اٹھا، بشارت کا کام دے، اپنی خدمت کو پورا کر۔ اے پیارو، جو مصیبت کی آگ تمہاری آزمائش کے لیے تمہیں بھڑکی ہے، یہ سمجھ کر اس سے تعجب نہ کرو کہ یہ ایک انوکھی بات ہم پر واقع ہوئی ہے، بلکہ مسیح کے دکھوں میں جوں شریک ہو خوشی کرو، تاکہ اس کے جلال کے ظہور کے وقت بھی نہایت خوش و خرم ہو۔ اگر مسیح کے نام کے سبب سے تمہیں ملامت کی جاتی ہے تو تم مبارک ہو، کیونکہ جلال کا روح یعنی خدا کا روح تم پر سایہ کرتا ہے۔ تم میں سے کوئی شخص خونی یا چور یا بدکار یا اوروں کے کام میں دست انداز ہو کر دکھ نہ پائے، لیکن اگر مسیح ہونے کے باعث کوئی شخص دکھ پائے تو شرمائے نہیں، بلکہ اس نام کے سبب سے خدا کی تمجید کرے۔ اسی لیے یسوع نے بھی امت کو خود اپنے خون سے پاک کرنے کے لیے دروازہ کے باہر دکھ اٹھایا۔ پس آؤ اس کی ذلت کو اپنے اوپر لیے ہوئے خیمہ گاہ سے باہر اس کے پاس چلیں۔ خدا سے الگ خدا کے لوگوں کے لیے کوئی تکلیف نہیں ہے۔ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ مصر میں قحط جس کا ابراہم نے سامنا کیا، ایک مفرور کی حیثیت سے یعقوب کی زندگی اور ایک غلام اور قیدی کے طور پر یوسف کی زندگی، سب مل کر خدا میں بھلائی کے لیے کام کرتے ہیں۔ خدا ہمیشہ اپنے فرزندوں کو مصائب سے محفوظ رکھتا ہے۔ صادقوں کی مصیبتیں بہت ہیں، لیکن خداوند اس کو ان سب سے رہائی بخشتا ہے۔ اپنا بوجھ خداوند پر ڈال دے، وہ تجھے سنبھالے گا، وہ صادق کو کبھی جنبش نہ کھانے دے گا۔ اے آسمانو گاؤ، اے زمین شادمان ہو، اے پہاڑو نغمہ پردازی کرو، کیونکہ خداوند نے اپنے لوگوں کو تسلی بخشی ہے اور اپنے رنجوروں پر رحم فرمائے گا۔ ہمارے خداوند یسوع مسیح کے خدا اور باپ کی حمد ہو، جو رحمتوں کا باپ اور ہر طرح کی تسلی کا خدا ہے۔ وہ ہماری سب مصیبتوں میں ہم کو تسلی دیتا ہے، تاکہ ہم اس تسلی کے سبب سے جو خدا ہمیں بخشتا ہے ان کو بھی تسلی دے سکیں جو کسی طرح کی مصیبت میں ہیں۔ اس کے علاوہ ہم تکلیف کی وجوہات کو مکمل طور پر نہیں سمجھ سکتے۔
بعض اوقات شاید ہم اپنی زندگی میں مصائب کی وجہ جانے بغیر اپنی زندگی کا خاتمہ کر دیں اور ہم اچھے نتائج بھی نہ دیکھ سکیں۔ بہرحال اپنے مصائب کی تمام وجوہات جاننے کی کوشش کرنے کے بجائے ہمیں خدا پر یقین کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے، جو ہمیں بلاتا ہے اور ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ یہ اس لیے کہ جب ہم اس زمین پر خدا کے لوگوں کے نام کے ساتھ رہتے ہیں تو ہم اپنی زندگیوں میں خدا کو تسلیم کرتے اور خدا کو خدا مانتے ہیں، نہ صرف اپنے مصائب کی تمام وجوہات اور اسباب کو، بلکہ ہماری زندگی میں ہونے والی ہر چیز کو جاننا ممکن نہیں ہے۔ یہ ہماری سمجھ کی حدود کے اندر خدا کے کاموں کو سمجھنے اور قبول کرنے کے بارے میں نہیں، بلکہ خدا کے کامل کاموں پر یقین رکھنا ہے۔ لہٰذا اس دنیا میں خدا کے لوگوں کے طور پر رہنے کے لیے سب سے ضروری چیز ایمان ہے۔ اس نے ہر ایک چیز کو اس کے وقت میں خوب بنایا اور اس نے ابدیت کو بھی ان کے دل میں جاگزین کیا ہے، اس لیے کہ انسان اس کام کو جو خدا شروع سے آخر تک کرتا ہے دریافت نہیں کر سکتا۔ اقبال مندی کے دن خوشی میں مشغول ہو پر مصیبت کے دن میں سوچ، بلکہ خدا نے اس کو اس کے مقابل بنا رکھا ہے تاکہ انسان اپنے بعد کی کسی بات کو دریافت نہ کر سکے۔ تب میں نے خدا کے سارے کام پر نگاہ کی اور جانا کہ انسان اس کام کو جو دنیا میں کیا جاتا ہے دریافت نہیں کر سکتا، اگرچہ انسان کتنی ہی محنت سے اس کی تلاش کرے پر کچھ دریافت نہ کرے گا، بلکہ ہر چند دانش مند کو گمان ہو کہ اس کو معلوم کر لے گا پر وہ کبھی اس کو دریافت نہیں کر سکے گا۔ ان سب باتوں پر میں نے دل سے غور کیا اور سب حال کی تفتیش کی اور معلوم ہوا کہ صادق اور دانش مند اور ان کے کام خدا کے ہاتھ میں ہیں۔ سب کچھ انسان کے سامنے ہے، لیکن وہ نہ محبت جانتا ہے نہ عداوت۔ جیسا تو نہیں جانتا ہے کہ ہوا کی کیا راہ ہے اور حاملہ کے پیٹ میں ہڈیاں کیوں کر بڑھتی ہیں، ویسے ہی تو خدا کے کاموں کو جو سب کچھ کرتا ہے نہیں جانے گا۔ آخر میں مصائب کا ایک اور پہلو بھی ہے جو کہ زمانے کی تکلیف ہے۔ جس وقت کلیسیا کو رسولوں کے خطوط موصول ہوئے، مصائب دکھائی دینے والے ظلم و ستم تھے، جیسے شیروں کی مان، سر قلم کرنا اور مصلوب ہونا۔ یہ بھی سچ ہے کہ آج بھی ایسی چیزیں پوری دنیا میں ہو رہی ہیں، تاہم اس دور کے مصائب جو کئی جگہوں پر ہو رہے ہیں ایک جدید نصرانی کی زندگی ہے۔ دنیا میں ایک ممتاز زندگی جو دنیا سے ایک ممتاز ہستی کے طور پر رہتی ہے، آج کی دنیا میں زندگی کا غرور اور آنکھوں کا فتنہ ہے جو جسم کے ظلم سے زیادہ خوفناک ہے۔ تب سانپ نے عورت سے کہا کہ تم ہرگز نہ مرو گے، بلکہ خدا جانتا ہے کہ جس دن تم اسے کھاؤ گے تمہاری آنکھیں کھل جائیں گی اور تم خدا کی مانند نیک و بد کے جاننے والے بن جاؤ گے۔ عورت نے جو دیکھا کہ وہ درخت کھانے کے لیے اچھا اور آنکھوں کو خوش نما معلوم ہوتا ہے اور عقل بخشنے کے لیے خوب ہے، تو اس کے پھل میں سے لیا اور کھایا اور اپنے شوہر کو بھی دیا اور اس نے کھایا۔ اور آزمانے والے نے پاس آ کر اس سے کہا، اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو فرما کہ یہ پتھر روٹیاں بن جائیں۔ اس نے جواب میں کہا، لکھا ہے کہ آدمی صرف روٹی ہی سے جیتا نہ رہے گا بلکہ ہر بات سے جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے۔ تب ابلیس اسے مقدس شہر میں لے گیا اور ہیکل کے کنگرے پر کھڑا کر کے اس سے کہا، اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو اپنے تئیں نیچے گرا دے، کیونکہ لکھا ہے کہ وہ تیری بابت اپنے فرشتوں کو حکم دے گا اور وہ تجھے ہاتھوں پر اٹھا لیں گے، ایسا نہ ہو کہ تیرے پاؤں کو پتھر سے ٹھیس لگے۔ یسوع نے اسے کہا کہ یہ بھی لکھا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کی آزمائش نہ کر۔ پھر ابلیس اسے ایک بہت اونچے پہاڑ پر لے گیا اور دنیا کی سب سلطنتیں اور ان کی شان و شوکت اسے دکھائی اور اسے کہا، اگر تو جھک کر مجھے سجدہ کرے تو یہ سب کچھ تجھے دے دوں گا۔ یسوع نے اسے کہا، اے شیطان دور ہو، کیونکہ لکھا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کو سجدہ کر اور صرف اسی کی عبادت کر۔ تب ابلیس اس کے پاس سے چلا گیا اور دیکھو فرشتے آ کر اس کی خدمت کرنے لگے اور اس نے ان سے بہت سی باتیں تمثیلوں میں کہیں کہ دیکھو ایک بونے والا بیج بونے نکلا اور بوتے وقت کچھ دانے راہ کے کنارے گرے اور پرندوں نے آ کر انہیں چگ لیا، اور کچھ پتھریلی زمین پر گرے جہاں ان کو بہت مٹی نہ ملی اور گہری مٹی نہ ملنے کے سبب سے جلد اگ گئے، اور جب سورج نکلا تو جل گئے اور جڑ نہ ہونے کے سبب سے سوکھ گئے، اور کچھ جھاڑیوں میں گرے اور جھاڑیوں نے بڑھ کر ان کو دبا لیا، اور جو پتھریلی زمین میں بویا گیا یہ وہ ہے جو کلام کو سنتا اور اسے فی الفور خوشی سے قبول کر لیتا ہے، لیکن اپنے اندر جڑ نہیں رکھتا بلکہ چند روزہ ہے، اور جب کلام کے سبب سے مصیبت یا ظلم بھرپا ہوتا ہے تو فی الفور ٹھوکر کھاتا ہے، اور جو جھاڑیوں میں بویا گیا یہ وہ ہے جو کلام کو سنتا اور دنیا کی فکر اور دولت کا فریب اس کلام کو دبا دیتا ہے اور وہ بے پھل رہ جاتا ہے۔
ना दुनिया से मोहब्बत रखो, ना उन चीजों से जो दुनिया में है। जो कोई दुनिया से मोहब्बत रखता है उसमें बाप की मोहब्बत नहीं, लेकिन जो कुछ दुनिया में है यानी जिस्म की ख्वाहिश और आंखों की ख्वाहिश और जिंदगी की शेखी, वो बाप की तरफ से नहीं बल्कि दुनिया की तरफ से है। दुनिया और उसकी ख्वाहिश दोनों मिटती जाती हैं, लेकिन जो खुदा की मर्जी पर चलता है वो अबद तक कायम रहेगा। दुनिया में रूहानी जंग सख्त और पेचीदा हो रही है। शैतान अब ईमानदारों को दिखाई जाने वाली मुसीबतों से तंग नहीं करता, बल्कि दुनिया में उन्हें मजीद दुनियावी जिंदगी गुजारने पर मजबूर करता है। हमें मजीद अक्ली, मंतकी और दानिशमंदाना चुनाव करने की जरूरत है। ना तो खुदा बदला है और ना ही उसका कलाम, लेकिन दुनिया हमें आजमाती रहती है कि ज्यादा दुनियावी जिंदगी अक्लमंद मसीही जिंदगी है। वो हमें अजियत दे रहा है, ना बंदूकों और तलवारों से, ना शेरों की मांदों और कैद खानों से, बल्कि लालच, दुनिया की तमाम बादशाहतें और उनकी शान शौकत, दौलत का फितना और जिंदगी का गरूर ज्यादा खौफनाक मसाइब और इज़ा रसानियां हैं। सजा का अमल मुसीबत की एक और शक्ल है। अगर मुसीबत खुदा के फर्जंदों की तरह बनाने का अमल है और एक मसीही की अलामत है जो दुनिया में रहता है, तो सजा का अमल खुदा के फर्जंदों के गुनाहों के लिए सरजनिश है। ताहम सजा का अमल बड़ी हद तक खुदा के फर्जंद बनाने में खुदा का आला है, और तुम उस नसीहत को भूल गए जो तुम्हें फर्जंदों की तरह की जाती है कि ऐ मेरे बेटे, खुदावंद की तंबी को ना चीज ना जान, और जब वो तुझे मुलामत करे तो बेदिल ना हो, क्योंकि जिससे खुदावंद मोहब्बत रखता है उसे तंबी भी करता है, और जिसको बेटा बना लेता है उसके कोड़े भी लगाता है। तुम जो कुछ दुख सहते हो वो तुम्हारी तरबियत के लिए है। खुदा फर्जंद जानकर तुम्हारे साथ सलूक करता है। वो कौन सा बेटा है जिसे बाप तंबी नहीं करता? और अगर तुम्हें वो तंबी ना की गई जिसमें सब शरीक हैं, तो तुम हरामजादे ठहरे, ना के बेटे। अलावा इसके जब हमारे जिस्मानी बाप हमें तंबी करते थे और हम उनकी ताजीम करते रहे, तो क्या रूहों के बाप की उससे ज्यादा ताबेदारी ना करें जिससे हम जिंदा रहें? वो तो थोड़े दिनों के वास्ते अपनी समझ के मुआफिक तंबी करते थे, मगर ये हमारे फायदे के लिए करता है ताकि हम भी उसकी पाकीज़गी में शामिल हो जाएं। बाइबल जो वक्त से मावरा है, खुदा के साथ चलना जारी है।